إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 تا 10۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دوسرے رکوع سے منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو ہمارے آج کے سبق میں ان کے متعلق 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ منافق کہتے کسے ہیں۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، اور نفاق جو ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور دلی طور پر وہ دل سے مسلمان نہ ہو، دل سے ایمان کی تصدیق نہ کرے، اور دل میں کفر کی محبت اور کفر کے ساتھ تعلق جوڑنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ منافقوں کا ایمان اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی ہے بخاری شریف میں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ دوسری چیز جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے وہ تصدیق بالقلب، کہ دل سے انسان مانے کہ واقعی اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاجت روا مشکل کشا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا اس عبادت کے لائق ہے، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، دل سے اس بات کی تصدیق کرے۔ اور تیسری چیز جو ایمان میں شریک ہوتی ہے وہ ہے عمل بالجوارح، یعنی انسان کی زندگی، عملی زندگی اس بات کا اظہار ہو کہ بندہ واقعی مسلمان ہے، اور اس اظہار کی یقینی کیفیت 5 وقت کی فرض نماز ہے، جو مرد حضرات کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے گھر کے اندر پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 جو شرطیں ہیں، ان میں سے جو دوسری شرط ہے جو دل سے تصدیق کرنے کی ہے، وہ منافقوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ باب مفعلہ ہے اور اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی وہ دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی دل میں کفر چھپاتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دھوکہ ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں انہیں مسلمان قرار دے دیا گیا اور انہیں مسلمانوں والے حقوق اور فوائد جو ہیں وہ مل رہے ہیں، مگر آخرت میں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے 2 آیات ہیں قرآن مجید میں۔ پہلی آیت جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم
بلا شبہ منافق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ باوجود اس بات کے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج زکوٰۃ تمام معاملات کر رہے ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں میں سے انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کے متعلق فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے اور انہیں آگ لگا کر ختم کر دیں گے اور اس کی راکھ بنا کر اڑا دیں گے، یعنی ان کے اعمال میں سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں وہ دھوکہ دیتے کسی اور کو مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، اور وہ بیماری جو ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جب آدمی منافق بنتا ہے تو اس میں بے شمار نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جھوٹ بولنا، پھر خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بدعہدی کرنا، بد زبانی کرنا، اور یہ چاروں چیزیں منافقین کی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فیہ خصلۃ، وہ شخص جس کے اندر ان میں سے کوئی خصلت ہے تو وہ منافق ہے۔ اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب کسی کو امانت دی گئی تو اس نے خیانت کی، وعدہ کیا تو وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کی تو جھوٹ بولا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا تو گالیوں پہ اتر آیا۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک منافق کی نشانی ہے۔ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو ایک منافق کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ چاروں چیزیں بیک وقت پائی جائیں، اس کا واضح مطلب یہ ہوگا جو شخص جھوٹ بھی بولے، امانت میں خیانت بھی کرے، وعدہ خلافی بھی کرے، گالیاں بھی نکالے، بد اخلاق ہو، تو چاروں چیزیں، چاروں بد خصلتیں جس میں بیک وقت پائی گئیں، کانا منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہوگا۔ اور جس میں کوئی ایک چیز پائی گئی، مطلب اس نے جھوٹ بولنے کی اسے عادت ہے، یا بد عہدی کی عادت ہے، یا بد دیانتی کی عادت ہے، یا گالیاں نکالنے کی عادت ہے، کوئی ایک چیز پائی گئی تو وہ اس میں منافقت کی ایک نشانی ہوگی، پکا منافق وہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان آدمی، کوئی بھی مومن آدمی، اللہ والا آدمی ان چاروں میں سے کسی ایک کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مزید اس منافق کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، فساد ہے، خود پسندی ہے، بے وقوفی ہے، اور دو رخی ہے، ڈپلومیسی یا جسے سیاست کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ میں فرمایا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اس مقام پر جو فرمایا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ رب العزت ان کو ان کی نفاق والی بیماری میں اور زیادہ کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کس طرح بولتے ہیں کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کے ساتھ ان کی محبت ہے، دل سے وہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس وجہ سے ڈبل سزا دی ہے۔ جہنم میں سب سے اوپر جو ہے وہ گناہگار مسلمان ہوں گے، درمیان میں کافر ہوں گے، اور سب سے نیچے جو ہیں وہ منافق ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خالص ایمان نصیب فرمائے، خالص توحید نصیب فرمائے، اور ہمیں حقیقی شریعت
عطا فرمائے اور اس پر ہم عمل کریں، اس کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں۔ من جو ہے اس کا ترجمہ کون کس بھی ہوتا ہے، جو جس بھی ہوتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ بی کے معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں بی کا معنی پر ہے۔ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وما، حالانکہ نہیں۔ واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، قسم بھی ہوتا ہے، اور اس حال میں یا حالانکہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے ترجمہ حالانکہ ہے، اور حالانکہ ترجمہ اس وقت ہوتا ہے جب واو دو جملوں کے درمیان آئے، جیسے یہاں وبالیوم الآخر اور ما ہم بمومنین کے درمیان آئی ہے، حالت اور کیفیت بیان کرتی ہے۔ حالانکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس حال میں کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ما کا معنی نہیں ہے، اور ہم کا معنی وہ سب۔ ہم جب بھی استعمال ہوتا ہے علیحدہ تو اس وقت اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے۔ بمؤمنین، ہرگز سب ایمان لانے والے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بمؤمنین کے شروع میں بی ہے، اور اس بی سے پہلے نفی والا حرف موجود ہے جیسے ما ہے، تو اس کی موجودگی میں اس بی کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، لیکن اس بی کی موجودگی کی وجہ سے نفی میں تاکید پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ ہرگز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ما اور بی مل کے تاکید پیدا کرتے ہیں۔ ما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہیں وہ سب ہرگز ایمان لانے والے۔ یہ ہرگز تاکید کے طور پر آیا ہے۔ یخادعون اللہ، اگر یہ لفظ تخادعون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب دھوکہ بازی کرتے ہو۔ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ والذین، اور ان لوگوں سے جو آمنو، سب ایمان لائے۔ یعنی زبان سے اسلام کا اظہار کر کے اور دلوں میں کفر چھپا کر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما، واو کا معنی حالانکہ، ما کا معنی نہیں، ما کے اور بھی معنی ہیں، جو جس، نہیں نہ، اور کبھی اس کا ترجمہ کیا کس بھی ہوتا ہے، یہاں کون سا ترجمہ ہے؟ نہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو۔ انفس جمع ہے، نفس ان کی جمع ہے انفس، اور ہم آخر میں اس کے ساتھ علامت ہے، اپنے آپ کو۔ ہم اسم کے آخر میں آیا ہے، انفس جمع ہے اور اسم ہے۔ ہم اگر اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ شعور سمجھ بوجھ، ہاں جی، انہیں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ایسا غلط کام کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کسی صورت ناممکن ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ اور یہ بیماری کون سی ہے؟ بیماری سے مراد شک اور نفاق، ریاکاری اور مومنوں سے حسد اور بغض ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہم نے اس کی وضاحت میں بتائی ہے۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کرے اللہ تعالیٰ انہیں۔ ہم فعل کے آخر میں آیا ہے، فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ انہیں کرتے ہیں، اور یہ فزادہ ہم ہے، اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے ہم کی میم پر پیش دی گئی ہے۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے، مرضاً، بیماری میں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، لہم میں لام زبر لا جو ہے یہ اصل میں لام زبر لی تھا، اس کا ترجمہ کے لیے کیا جاتا ہے۔
کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے لی سے لا ہو جاتا ہے۔ عذاب عذاب ہے، علیم المناک دردناک، المناک دردناک، بما اس وجہ سے جو، بی کے معنی آپ جانتے ہیں، یہاں اس وجہ سے والا اس کا ترجمہ ہے۔ ما کا معنی جو، کانو وہ سب تھے، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے۔ اگر یہ لفظ تکذبون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں 2 الفاظ ہیں، یخادعون اور یخدعون، دونوں کا روٹ اور مادہ ایک ہے، اور وہ ہے خدا، خدا، خا دال عین، خدا کا معنی دھوکہ دینا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ آئیے اب اس کے اردو کا استعمال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے واو، واو کا معنی اور ہوتا ہے، شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم۔ من کا معنی سے ہوتا ہے، من جانب، من حیث القوم، من جملہ۔ الناس بھی اردو میں بولا جاتا ہے، عوام الناس، بعض الناس، عامت الناس، اور من بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ جو، جس، کون، کس ہوتا ہے۔ ہاں جی، یقولو وہ کہتا ہے، یہ لفظ قول سے نکلا، شروع میں تو یا علامت ہے، اس کو الگ کر دیں، باقی قول ہے۔ قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں قول، اقوال، قائل اور اقوال زرعی۔ آمنا ہم ایمان لائے، آمنا امن سے نکلا، امن ایمان، مؤمن آپ اردو میں بولتے ہیں، باللہ اللہ پر، بی کا معنی یہاں سے ساتھ ہوتا تو کالا ہوتا، یہاں اس کا معنی پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، چونکہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، بالیوم میں جو بی ہے اس کا معنی بھی پر ہے اس لیے یہ نیلا ہے، سے ساتھ ہوتا تو کالا ہوتا اور اردو میں بولا جاتا۔ ہاں جی، بالیومی، یوم کا معنی دن ہوتا ہے، یوم ایام، یوم آخرت اور یوم آزادی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ الآخری جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آخری، فکر آخرت، آخر کار، اور ایک اور مشہور لفظ ہے جو اس سے بہت ہی قریب ہے، اخروی زندگی۔ واو کا معنی حالانکہ، اور ہوتا تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اور قسم والا ترجمہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے واو نیلے رنگ میں ہے۔ ما کا معنی نہیں، ما کا معنی جو ہو تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، نہیں، نہ، اور جو ہے کیا، یہ اردو میں نہیں بولے جاتے، اس لیے ما نیلے رنگ میں ہے۔ ہم جو ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ترجمہ اس کا وہ سب ہے، بمومنین ہرگز ایمان لانے والے، بی کا ترجمہ نہیں ہوتا لیکن یہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور مومنین امن سے نکلا، امن ایمان، اور مومن آپ اردو میں بولتے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لفظ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، لفظ اللہ ہمارے خالق اور مالک کا اصلی نام ہے، والذین، اور وہ لوگ جو، ہاں جی، واو کا معنی اور، الذین جو، آمنو ایمان لائے، امن ایمان مومن، واو کا معنی پھر حالانکہ ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اور ما کا معنی نہیں، یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ یخدعون، یہ لفظ خدا سے نکلا، اس کا معنی دھوکہ دینا ہے، یہ قرآن مجید میں 1 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ الا انفسہم، الا کا معنی مگر، الا ماشاء اللہ، الا قلیل، الا یہ کہ، یا ایسے سارے الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ انفسہم، یہ لفظ نفس ان کی جمع ہے، اردو میں بولتے ہیں نفس، نفسہ، نفسی، نظام تنفس۔ واو کا معنی اور ہو تو پھر جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم۔ حالانکہ اور قسم والے جو 2 باقی معنی ہیں وہ اردو میں نہیں بولے جاتے، اس لیے وہ معنی جب آئیں گے تو اس کو نیلے رنگ میں رکھا جائے گا، بار بار آنے والے الفاظ میں شمار کیا جائے گا۔ ما جو ہے اس کا معنی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی بار بار آنے والوں میں شامل ہے۔ یا شعورون، ہاں جی، نہیں وہ سب شعور رکھتے، شعور، ذی شعور، شعوری طور پر، اور لا شعور بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی اردو میں بولا جاتا ہے، فی کا معنی میں ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ قلوب قلب کی جمع ہے، اور یہ اسم ہے، قلبی تعلق، امراض قلب، قلب اطہر بھی بولا جاتا ہے، مرض
کا معنی بیماری، مرض امراض مریض، ہاں جی، فزادہم اللہ تو زیادہ کرے اللہ تعالیٰ، فا کا معنی تو یا پس کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ زائد اور مزید، اور ہم بار بار آنے والوں میں سے ہے، لفظ اللہ ہمارے رب کا نام ہے، مرضاً بیماری، مرض امراض مریض، ولہم اور ان کے لیے، ہاں جی، وو کا معنی اور لہم کا معنی ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، رنج و علم اور المناک حادثہ، المناک حادثہ، بما اس وجہ سے جو، بی کا معنی یہاں پر چونکہ اس وجہ سے ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے بی نیلا ہے، ما اردو میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے، اور اردو میں استعمال میں بولتے ہیں ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، کانو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ وہ سب ہے، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے، کاذب کذاب اور تکذیب، ہاں جی، اردو میں بولا جاتا ہے، کذب بیانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو کے استعمال پر خاص طور پر غور کیا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کے اس ترجمے کو رٹا نہ لگانا پڑے، اس لیے اردو کا استعمال ذہن میں رکھنا ہے، اور بار بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ معلم القرآن میں پڑھا دیے گئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیں، تو باقی جو ہے صرف 15% الفاظ بچتے ہیں جو آپ کے روزانہ کے سبق میں 1 یا 2 الفاظ آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح جب تک زندہ رہیں قرآن پڑھنے میں مصروف رکھے، اور جو ہم پڑھیں اسے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔